اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ کے ذکر کی فضیلت کے متعلق چند باتیں عرض کروں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص بھی اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پکے دل سے شہادت دیتا ہو، گواہی دیتا ہو، ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ضرور اس کی اللہ تعالی مغفرت فرمائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں یہ بھی نقل کیا گیا، خوشخبری سنو اور دوسروں کو بھی بشارت سنا دو۔ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ جل جلالہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ دنیا کے دکھاوے کے واسطے کوئی کام کیا جائے تو وہ ان کی سرکار میں بیکار ہے، بلکہ کرنے والے کے لیے وبال ہے۔ لیکن اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بہت کچھ رنگ لاتا ہے۔ اس لیے اخلاص سے جو شخص کلمہ شہادت پڑھے اس کی ضرور مغفرت ہوگی، وہ ضرور جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ اس میں ذرا بھی تردد نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ دنوں سزا بھگت کر داخل ہو، لیکن ضروری نہیں اسے مخلص کا اخلاص مالک الملک کو پسند ہو، اس کی کوئی خدمت ہی پسند آ جائے تو وہ سارے ہی گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں۔ وہ ارحم الراحمین ہے، اس کا نام غفور الرحیم ہے۔ ایسی کریم ذات پر ہم نہ مر مٹیں، کتنی سخت محرومی ہے۔ بہرحال ان حدیث میں کلمہ طیبہ جو کہ توحید کے اقرار پر مشتمل ہے، اس کے پڑھنے والے کے لیے بہت کچھ وعدے ہیں، جن میں دونوں احتمال ہیں۔ قواعد کے موافق گناہوں کی سزا کے بعد معافی یا کرم، لطف، احسان اور مراحم خسروانہ میں بلا عذاب معافی۔ یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ ایک محدث سے جب ان کا انتقال ہوا تو ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کیا گزرے؟ فرمانے لگے میری پیشی ہوئی، اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا او گناہ گار بوڑھے، تو نے فلاں کام کیا، فلاں کیا، فلاں، میرے گناہ گنوائے گئے، اور کہا گیا کہ تو نے ایسے ایسے کام کیے۔ میں نے عرض کیا یا اللہ، مجھے آپ کی طرف سے یہ حدیث نہیں پہنچی۔ فرمایا کیا حدیث پہنچی؟ میں نے عرض کیا مجھ سے عبد الرزاق رحمۃ اللہ نے کہا، ان سے معمر رحمۃ اللہ نے کہا، ان سے زہری نے کہا، ان سے عروہ نے کہا، ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ان سے آپ نے فرمایا جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو اور میں اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے عذاب دینے کا ارادہ بھی کروں، لیکن اس کے بڑھاپے سے شرما کر معاف کر دیتا ہوں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بوڑھا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا عبد الرزاق نے سچ کہا، معمر رحمۃ اللہ نے بھی سچ کہا، زہری رحمۃ اللہ نے بھی سچ کہا، عروہ رحمۃ اللہ نے بھی سچ نقل کیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سچ کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ کہا، اور جبرائیل علیہ السلام نے بھی سچ کہا، اور میں نے بھی سچی بات کہی۔ یحییٰ رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے جنت میں داخلے کا ارشاد فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنے فضل اور احسان سے نوازے اور ہمیں توحید پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔